رزق کے متعلق میں آپ کے ساتھ کچھ باتیں، بہت ہی مستند باتیں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں جو میں نے اپنے بڑوں سے لی ہے۔ کچھ باتیں ہیں، اگر کوئی بندہ لکھنا چاہتا ہے تو بے شک لکھ لے۔ نمازوں کا اہتمام کرنا۔ نماز بھی رزق کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ استغفار کی کثرت کرنا۔ 2004 میں میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وفات ہو گئے، تو کمزوری ہو گئی پیسوں کے لحاظ سے، تو میں نے شکایت کی مفتی مسلم صاحب، تو اس نے مجھے ارشاد فرمایا کہ استغفار کی کثرت کیا کرو، اگر بہت ہی حالت خراب ہے تو کم از کم دن میں 1000 مرتبہ استغفار پڑھ لیا کرو۔ تو استغفار بھی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ، اپنی گناہوں کی معافی مانگنا، یہ بھی، اس سے بھی رزق بڑھتا ہے، یہ بھی رزق کے دروازوں میں سے ایک ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، نمبر 3۔ نمبر 4، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، گناہوں سے بچنا۔ اور نمبر 5، اللہ کی عبادت کرنا، عبادت ہمہ وقت، ہمہ تن، ہمہ وجوہ، کثرت سے حج اور عمرہ کرنا، صلہ رحمی کرنا، یعنی کہ جتنے بھی رحمی رشتے ہیں ان پہ خرچ کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اس میں بھائی بھی ہے، بہن بھی ہے، اور جتنے بھی رشتہ دار ہے، کچھ علماء اس کو بھی شامل کرتے ہیں، چاچا، چاچی، ماما، مامی وغیرہ وغیرہ، قریبی رشتہ دار، یہ بھی رزق کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اللہ پہ توکل کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، اہلِ کو سلام کرنا، یعنی کہ کوئی بھی گھر آ جائے، گھر پہنچ جائے تو گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں اس کو سلام کرے، سلام کرنے سے بھی رزق بڑھتا ہے۔ والدین کی فرمان برداری کرنا۔ اللہ جب حقوق بیان کرتا ہے تو اپنے حق کے بعد والدین کا حق بیان کرتا ہے، تو والدین کا بہت بڑا حق ہے، والدین کی فرمان برداری کرنا، اس سے بھی رزق بڑھتا ہے۔ وضو کی پابندی کرنا، جب وضو ٹوٹ جائے تو پھر کرنا، اس سے رزق بڑھتا ہے۔ چاشت کی نماز پڑھنا، یعنی کہ دن کے 10 بجے کے ٹائم تقریباً جب سورج اوپر آ جائے، اور اس کو صلاۃ الضحیٰ بھی کہتے ہیں، یہ پڑھنا، تو اس کے ساتھ بھی رزق بڑھتا ہے۔ میرے جاننے والے ہیں، ان کی حالت بہت خراب تھی، انہوں نے گھر کے عورتوں کو یہ نماز سکھائی تھی، چاشت کی نماز، 4 رکعت نماز ہوتی ہے، جس طرح عام نوافل ہوتے ہیں اس طرح کی ہوتی ہے۔ تو
وہ کمزور تھے، غریب تھے، کچے مکان میں رہتے تھے، اگر ان کی عورتیں اکثر اوقات میں جتنا مجھے پتہ ہے چاشت کی نماز پڑھا کرتی تھی، تو اللہ نے رزق کے دروازے ایسے کھول دیے کہ ان کے ہاں آج کل بہت فراوانی ہے، دنیا کی کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ یہ رزق کو کھینچتی ہے اور تندرستی کو بگاتی ہے۔ سورہ واقعہ پڑھنا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس نے کہا کہ آپ کی صرف بیٹیاں ہیں تو میں آپ کو کچھ عطا کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے منع فرمایا کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بندہ گھر میں سورہ واقعہ پڑھتا ہے، حدیث کا مفہوم اس طرح ہے کہ جو بھی گھر میں سورہ واقعہ پڑھتا ہے تو اللہ اس گھر میں تنگ دستی نہیں لاتا۔ تو میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھایا ہوا ہے تو ان پہ تنگ دستی کبھی نہیں آ سکتی، رزق کی کمی کبھی نہیں آ سکتی۔ اور اللہ سے دعا کرنا، اللہ سے دعا کرنے سے بھی رزق بڑھتا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر دہراتا ہوں، نماز کی پابندی کرنا، استغفار کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، تقوی اختیار کرنا، عبادت کرنا، کثرت حج اور عمرہ کرنا، صلہ رحمی کرنا، کمزوری کے ساتھ حسن سلوک کرنا، توکل کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، اہلِ کو سلام کرنا، والدین کی فرمان برداری کرنا، وضو کی پابندی کرنا، چاشت کی نماز پڑھنا، سورہ واقعہ پڑھنا اور اللہ سے دعا کرنا۔